الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الشرك لظلم عظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ آپ تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. سامعین محترم، بہت سی دنیا آج شرک و کفر کے فتوے لگانے پہ تلی ہوئی ہے اور اسلام کے نام لیوا مسلمان جو حقیقی معنوں میں ہیں ان پہ شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں جو کہ لا علمی کی بنا پر ہیں، جہالت کی بنا پر ہیں. ان کی حقیقت کوئی نہیں، از خود انہوں نے اپنے آپ سے شرک کی تعریفیں گڑھ لی ہیں، شرک کی تعریفیں بنا لی ہیں اور پھر وہ شرک کی جو مشین ہے اس کو جناب اہل سنت و جماعت جو ہے ان کی طرف فٹ کیا گیا ہے اور اہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلوی حضرات جو ہے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو سامعین محترم، ان کے گمان کے مطابق گویا ہم نے قرآن پاک کے اندر شرک والی آیات کو پڑھا ہی نہیں ہے یا دیکھا ہی نہیں ہے یا ان کی تشریحات کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. الحمدللہ عز و جل کائنات کے اندر سب سے بہترین مسلک اگر کوئی ہے تو وہ اہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلوی ہے. تو ان کو مشرک کہنا یہ بے ایمانوں کا طریقہ ہے. کوئی بھی صاحب علم بندہ اہل سنت و جماعت کو کبھی بھی مشرک نہیں کہے گا. ہاں، اگر کوئی بندہ مشرک عقیدہ رکھے یعنی شرکی عقیدہ رکھے پھر تو بندہ اس کو مشرک کہتا ہے، چاہے وہ اہل سنت سے ہو کسی بھی مسلک سے. لیکن ایک بندے کا عقیدہ ہی نہیں ہے شرک کے حوالے سے اس طرح کا جس سے شرک لازم آتا ہو تو بے جا اس کو مشرک کہہ دینا، یہ کون سی انصاف، یہ کون سا انصاف ہے، یہ کون سا ایمان ہے اور یہ کون سی شریعت ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے کچھ ایسے لوگوں کو مشرک کی رٹ لگاتے ہوئے جب وہ اہل سنت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور اہل سنت کو مشرک کہتے ہیں. بہرصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بہت ساری آیات بینات کے اندر شرک جو ہے اس کا رد بلیغ فرمایا ہے. شرک کو گناہ کہا گیا ہے اور گناہ عظیم کہا گیا ہے. الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 116 میں ارشاد فرمایا
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے وہ دور کی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ وہ کہاں کی؟ دور کی گمراہی میں پڑا ہوا ہے، یعنی وہ گمراہ ہے۔ اس کے علاوہ سورہ نساء آیت نمبر 48 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اس نے اثم عظیم کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس نے گناہ عظیم کا افتراء باندھا۔ اس کے علاوہ سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک کیا ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 48 اور یہ 116 کے اندر بھی موجود ہے بعین ہی یہی والے لفظ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو مشرک ہے اس کو نہیں بخشے گا، اور اس کے علاوہ جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی بخش دے گا۔ یعنی شرک ایک ایسا گناہ ہے، ایسا ظلم عظیم ہے، ایسی دلالت ہے کہ رب کائنات کل قیامت والے دن شرک کرنے والے بندے کو بخشے گا نہیں۔ اتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ الغز آگے جائیں، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں ارشاد فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فرمایا جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو اللہ تبارک و تعالی اس پہ جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ میں آیات بینات کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی مشرک پہ جنت کو حرام کر دیتا ہے، یعنی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، ظاہری سی بات ہے جب جنت میں نہیں جائے گا تو کدھر جائے گا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور آگے فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور کوئی بھی یہ جو ظالم ہے نا، شرک کرنے والے ظالم، ان کا کوئی بھی مددگار کل قیامت والے دن نہیں ہوگا۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ نہ اس سے جنت نصیب ہوتی ہے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش نصیب ہوتی ہے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت بندے کو اس کے ارتکاب سے نصیب ہوتی ہے۔ آگے جائیں، رب کائنات نے مزید ارشاد فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 36 کے اندر پارہ نمبر 5 ہے، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فرمایا اللہ کے بندو اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اور آگے فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 88 کے اندر وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ شرک کرے یا وہ شرک کرتے تو ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے، اگر وہ شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے اس سے پیچھے نبیوں کا ذکر کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، باقی اور بھی نبیوں کا ذکر ہے، اور نبیوں کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ نبی بھی شرک کرتے نا تو ان کے اعمال بھی ضائع کر دیے جاتے، یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ حالانکہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اور بالکل پختہ اور یقینی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے نبی شرک کرنے نہیں آتے بلکہ شرک کو مٹانے کے لیے آتے ہیں۔ تو جو نبی شرک کو مٹانے کے لیے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بالفرض کوئی نبی بھی شرک کا یہ جو گناہ ہے اپنے کھاتے میں ڈالے یا شرک کرے تو فرمایا کہ ان کے نبیوں کے جو اعمال ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ جب نبیوں کے اعمال کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے تو عام جو بندہ ہو اس کے اعمال تو یقیناً ضائع ہوں گے۔ تو اس واسطے یہ ہمیں علم ہو گیا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے سارے اعمال جو ہے اعمال حسنہ وہ ضائع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ان کا ثواب جو ہے وہ باقی نہیں رہتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 151 میں پارہ نمبر 8 میں ارشاد فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا،
یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، فرمایا کہ جو مشرک ہیں ان سے اللہ بھی بری ہے، اللہ بھی بیزار ہے، اللہ کا رسول بھی بیزار ہے۔ جو مشرک ہیں ان سے اللہ بھی بیزار ہے اور اللہ کا رسول بھی بیزار ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو مشرک ہوتا ہے، جو شرک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر کی شان والا ہے، وہ لا یحتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن یہاں اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو کسی کو شریک ٹھہرائے تو اللہ بھی اس سے بری ہو جاتا ہے اور اللہ کے رسول بھی اس سے بری ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول سے اس کا مشرک کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرک نجس ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد مشرک جو ہے وہ مسجد حرام کے قریب نہ جائیں۔ کہاں نہ جائیں؟ مسجد حرام کے قریب مشرک نہ جائیں۔ کیوں؟ کہ وہ نجس ہے۔ اب یہاں پہ میں تھوڑی سی عقل کی بات کرتا ہوں، ذرا سوچیں۔ یہ جو دنیا اہل سنت و جماعت میں شرک یہ جو کہتے ہیں جناب یہ تم مزار پہ گئے تو تم نے دعا کر لی، جھاڑو دے دیا تو تم مشرک بن گئے، ولی کے پاس گئے تو مشرک بن گئے، جناب دربار کا مجاور بن گئے تو مشرک بن گئے۔ اب یہی جو مشرک، یہی جو لوگ ادھر بستے ہیں، اب ان سے سوال یہ ہے کہ جب یہی اہل سنت و جماعت وہاں مسجد حرام میں جاتے ہیں تو روکا کیوں نہیں جاتا؟ روکا کیوں نہیں جاتا ان کو؟ تو یہ دوگلی پالیسی ہے جو چلائی جاتی ہے ہمارے خلاف۔ اگر مشرک ہیں ہم تو پھر ہمیں کیوں نہیں منع کیا جاتا مسجد حرام میں جانے سے؟ کتنے اہل سنت و جماعتیں جو جاتے ہیں وہاں پہ حرم شریف میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ تو اب جب پاکستان کی باری ہو، ہندوستان کی باری ہو، کسی قبر پہ کوئی سنی صحیح عقیدہ رکھتے ہوئے جائے، کسی بھی پیر کے پاس صحیح عقیدہ رکھتے ہوئے جائے اور جا کے دعا کرے، وہاں مجاور بنے، جھاڑو دے، اللہ کے ولی سے دعا کرنے کا کہے کہ اللہ کے ولی تو میرے لیے دعا کر، رب کائنات مجھے بیٹا دے دے، اس طرح کی جو مناجات ہیں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پیش کرے یا اس طرح کی آرزویں پیش کرے تو فوراً جناب شرک کے فتوے لگتے ہیں۔ تو پاکستان میں تو ایسے بندے کو مشرک کہا جاتا ہے، ہندوستان میں بھی کہا جاتا ہے۔ ارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس کو ادھر مشرک کہا جاتا ہے اس کو وہاں حرم میں داخلے کی اجازت کیوں؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی، یا جاری، تو سمجھنے محترم پتہ چلا کہ یہ ان کے شرک کے فتوے نا یہ دوگلے کیا ہیں؟ دوگلے فتوے ہیں۔ اور جو اہل سنت و جماعت یہ دوگلے فتوے نہیں دیتے۔ ہمارا جو فتوہ ادھر ہوتا ہے وہی مدینہ شریف میں بھی ہوتا ہے، مکہ شریف میں بھی ہوتا ہے، دنیا کے ہر کونے میں وہی فتوہ ہوتا ہے، لیکن ان کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ اور پھر جس وقت ہم حق بیان کرتے ہیں تو ان کو مرچیں لگ جاتی ہیں، کہتے ہیں آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو تم کیوں ہمیں مشرک کہہ رہے ہو؟ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کسی مسلمان کو مشرک بنانے کی؟ الغازی آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ نے نہیں کہا ہے، لیکن ایسی دنیا ہے، ایسے لوگ ہیں جو ہماری بالوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور ہمیں مشرک کہتے ہیں۔ انہیں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مشرک کی رٹ لگانے والوں، حرم شریف میں داخلے کی ممانعت کر دو، وہاں پہ یہ قانون نافذ کر دو کہ بس آج کے بعد کوئی بھی اہل سنت و جماعت یہ مشرک ہے تو نہیں داخل ہوں گے مسجد حرام میں۔ لیکن ان کا باپ بھی ایسا قانون اگر لانا چاہے تو نہیں لا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ جماعت ہے، اہل سنت و جماعت اس کو کہا جاتا ہے۔
کوشش تو بہت کر رہے ہیں یہ جناب سعودی عرب والے یا مدینہ شریف میں اب جو موجود ہیں جناب، یہ ان کے علماء آتے ہیں تو یہاں جناب اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے معاملات ہوتے ہیں یہاں سارے اس طرح کے. ہمارے پیچھے کچھ بڑا علامہ صاحب آ جائے تو وہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، جو پڑھا لکھا ہو تو ان کو بڑا اندر سے تکلیف بڑی ان کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو دین پہ شریعت پہ چلتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ حرم کا امام کون ہے، مسجد نبوی کا امام کون ہے یا کسی اور مسجد کا امام کون ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے. اگر مسلمان ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے عقائد جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو، اس کے نظریات ٹھیک نہ ہو، اور جس بندے کے نظریات و عقائد درست نہ ہو وہ مسجد نبوی کا امام ہو تو اس کی تعظیم کرنی ہمارے ذمہ لازمی نہیں ہے. مسجد نبوی کے علاوہ مسجد حرم کا امام ہو اس کی تعظیم بھی لازمی نہیں ہے، بلکہ ایسے بندے کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے بندہ خود کافر ہو جاتا ہے. آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ یہ وہ کھری کھری باتیں کہ جو ہر مولوی نہیں بیان کرتا ہے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جناب ایسا نے تھوڑی جی غلط کی ہے نا تے پھر موڑ کے جناب سارے بندے ایسا پیچھے پیجا سے تسی کیوں کر دیو کہ کیوں ہم دین کو نہ بیان کریں، شریعت کو نہ بیان کریں. تو بہرحال جہاں پہ جو لوگ ہمیں مشرک کہتے ہیں تو ادھر وہی ہے نا، صرف فرق اتنا ہے کہ ادھر سے ایڈ آتی ہے، ادھر سے پیسے آتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، اور ہمیں مشرک کہتے ہیں ان کے کہنے کی وجہ سے کہتے ہیں. تو جو ہیڈ ہے نا وہ تو ہمیں ظاہری سی بات ہے مشرک ہی سمجھتے ہیں. اور بہت ساری کتابیں جناب حاجیوں کو وہ دیتے ہیں لٹریچر، اور کہتے ہیں جناب یہ سارا شرک کر رہا ہے، پاکستان کے اندر سارا شرک ہو رہا ہے، مزاروں پہ شرک کر رہے ہیں. وہ ہے کہ خنزیر سے وہ سرخ رمبال والا توصیف، وہ جناب شرک پہ اس کو تو شرک کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں. وہ یہی کہے گا جی فلاں بابا وہ وہاں جو مزار ہے وہاں پہ شرک ہو رہا ہے، وہاں پہ شرک ہو رہا ہے، وہاں پہ شرک ہو رہا ہے. آپ کے بابے کو پتہ ہے کہ وہاں پہ شرک ہو رہا ہے. اب بیٹھے ہوئے کہاں پہ اور پاکستان کے اندر یہ باتیں جو ہو رہی ہیں ان کے مطابق وہ اپنی رائے دے رہا ہے. ہاں جس بندے کے اندر شرک والی باتیں ہیں ہم بھی ان کو مشرک کہتے ہیں، لیکن جو مشرک نہیں اور ویسے ہی اس کو مشرک بنا دیا جائے یہ ظلم ہوتا ہے. ایک بندہ ڈاکو نہیں ہے اس کو ڈاکو کہا جائے تو کیا خیال ہے وہ صبر کر لے گا؟ پھر وہ تو اپنے حق میں بولے گا نا کہ میں ڈاکو نہیں، مجھے ڈاکو کیوں کہا گیا ہے. ایک شخص ظالم نہیں ہے تو اس کو ظالم کہا جائے تو وہ تو بولے گا نا، اس کے خون کے اندر جذبات پیدا ہوگا، وہ کہے گا میں ظالم نہیں، مجھے پھر بھی ظالم کہا گیا ہے، کیوں کہا گیا ہے. ایک شخص زانی نہیں، شرابی نہیں، اس کو زانی اور شرابی کہا جاتا ہے تو کیا خیال ہے وہ شخص بولے گا نہیں؟ ارے یہ زانی ہونا، شرابی ہونا، ظالم ہونا، جابر ہونا، مفسد ہونا یہ چھوٹے چھوٹے عیب ہیں. کائنات میں سب سے بڑا عیب جو ہے وہ شرک ہے. سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک ہے، اور شرک کے فتوے ہمارے اوپر لگائے جاتے ہیں. اتنا بڑا بہتان ہمارے اوپر باندھا جاتا ہے تو پھر بھی ہم نہ بولیں. کیا خیال ہے، بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. فرمایا مشرک نجس ہیں، مسجد حرام کے قریب جانے کی ان کو اجازت نہیں ہے. آگے سورہ حامی والسجدہ میں آیت نمبر 6 میں رب کائنات نے فرمایا ویل للمشرکین، مشرکین کے لیے ویل ہے. اور ویل کیا ہے؟ جہنم کے اندر ایک کنواں ہے اور اللہ پاک کو پتا ہے کہ وہ کتنا بڑا کنواں ہے. وہ جو کنواں ہے اس کے اندر آگ جلتی ہے، اور ایسی آگ ہے اس کے اندر کہ جب باقی جو جہنم ہے نا وہ سرد ہو جاتا ہے نا، کچھ تھوڑا سا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے نا، تو اس کنویں کے اوپر سے ڈھکن کو ہٹا دیا جاتا ہے. جب اس سے ڈھکن ہٹتا ہے تو پھر ساری کی ساری دوزخ گرم ہو جاتی ہے. اس کنویں کو ویل کہا جاتا ہے. یا یہاں پہ ویل کا معنی تباہی، بربادی، لیکن اصل میں ویل کس کو کہتے ہیں؟ اس کنویں کو. کس کو کہتے ہیں؟ اس کنویں کو کہتے ہیں. تو فرمایا ویل للمشرکین، فرمایا مشرکوں کے لیے ویل ہے. آگے فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ.
فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرک فی نار جہنم، یہ جہنم کی آگ میں ہوں گے اور خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، فرمائے جو مشرک ہیں یہ ساری مخلوقات میں سے برے ہیں، ساری مخلوقات میں سے برے ہیں۔ کیا خیال ہے یہ جو آیت میں تو ابھی تھوڑی سی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، 12ویں کی نسبت کی وجہ سے 12 آیتیں پڑھی ہیں میں نے، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہیں تو اس کو ظلم عظیم کہا، کیا کہا؟ ظلم عظیم کہا، کہیں تو اس کو دلال بعید کہا، کہیں تو اس کو جناب والا ایسا گناہ قرار دیا کہ جناب جس کی بخشش ہی کوئی نہیں ہے، کہیں تو یہ کہا کہ جو مشرک ہو اس کے لیے جنت بند ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنا پڑے گا، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور ایسا گناہ ہے جس کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ والی آیتیں جو اہل سنت نہیں پڑھتے، بولے نا، کیا اہل سنت کی نظر سے یہ آیتیں نہ گزرتی ہیں؟ گزرتی ہیں کہ نہیں گزرتی ہے؟ توجہ ہے تو بول لیں، گزرتی ہیں نا؟ تو یہ آیتیں پڑھنے کے بعد کون سے ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جو اپنے چاہنے والوں کو یہ کہے کہ تم مشرک بن جاؤ؟ کوئی کہتا ہے؟ جہاں جہاں شرک ہوتا ہے بندہ بتاتا ہے کہ نہیں یہ شرک ہے یہاں نہیں جانا، یہ شرک ہے یہاں نہیں جانا۔ اب آپ کو میں بتاؤں شرک ہوتا کب ہے، شرک کی قسمیں کتنی ہیں، جس وقت آپ اس چیز کو ملاحظہ کر لیں گے پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ابھی تو سامعین محترم، مشرک جو ہوتا ہے وہ جنت میں داخلے کے قابل۔ اچھا شرک کیا ہے بعد میں ختم کرتا ہوں، صرف شرک کی تعریف کرتا ہوں، اور یہ جو شرک کی تعریف ہے اس کو اس سے آگے شرک کی تعریف میں نے انشاءاللہ پھر اگلی جو پھر کر کے پھر اس سے آگے اگلی جو باتیں ہیں وہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا کہ پھر شرک کی قسمیں کتنی ہیں، کون کون سی جگہ پہ کیسے کیسے کہاں کہاں شرک بنتا ہے، اور پھر جناب کون کون سے مغالطے پھر عام عوام کو دیے جاتے ہیں اور پھر انہیں مشرک بنایا جاتا ہے۔ شرک کی انشاءاللہ یہ وہ والا تیر ہے نا جو ہر بار ہمارے اوپر چلایا جاتا ہے، تو اس تیر سے بچنے کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ تو مجھے پتہ چل جائے گا اگلے جمعے کہ کون اس تیر سے بچنے کے لیے دفاع کے لیے جناب یہ کون پہلے آتا ہے۔ تو برصورت اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ شرک کی تعریف یہ ہے کہ الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الفحیط بمعنی واجب الوجود کمال الوجود۔ مجوس مفہوم بتاؤں آپ کو تو یوں ہوگا کہ جیسے مجوسی لوگ آگ کی پوجا کرنے والے، یعنی واجب الوجود وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے موجود ہونے میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ ہم موجود ہیں نا، لیکن ہم کس کے محتاج ہیں؟ دنیا موجود ہے تو کس کی محتاج ہے؟ یہ ساری خلقت جو موجود ہے کس کی محتاج ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ انشاءاللہ میں سمجھا کے بات کروں گا۔ تو ساری مخلوقات جو موجود ہے ساری کی ساری اللہ کی محتاج ہے، لیکن اللہ خود جو موجود ہے وہ کسی کا محتاج ہے؟ وہ کسی کا محتاج ہے نہیں۔ تو اللہ وہ ہے جو واجب الوجود ہے، یعنی اپنے موجود ہونے میں کسی کا محتاج نہیں۔ مجوسی جو ہیں وہ اللہ کے علاوہ دوسرا خدا مانتے ہیں اور اس کو واجب الوجود مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ اگلا حصہ ہے تعریف کا، وہ سماعت فرمائے۔ او بمعنی استحقاقا للعباد کما للعبد الاصنام، جیسے بندے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کو مستحق عبادت سمجھتے ہوئے، یعنی بتوں کو اس لائق سمجھتے ہیں کہ ان کو سجدہ کیا جائے، یعنی یہ مستحق عبادت ہیں۔ تو کوئی بھی شخص چاہے کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی پیر ہو، کوئی مولوی ہو، محقق ہو، مفسر ہو، جناب بڑے سے بڑا علامہ ہو، یا کوئی بھی بندہ ہو رب کا، یا کوئی بھی پتھر ہو، مورتی ہو، کچھ بھی چیز ہو، آگ ہو، سورج ہو، پتھر ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی چیز کو اگر بندہ مستحق عبادت سمجھ کرے کہ سجدہ کرے گا، بندہ مشرک بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟
مشرک بن جائے گا۔ کیا مطلب اور مفہوم سامنے نکلا کہ ایک تو وہ بندہ مشرک ہے جو مجوسیوں کی طرح دوسرے خدا کا قائل ہو، اور دوسرا یہ کہ کسی بھی شخص یا کسی بھی چیز کی اگر کوئی شخص عبادت کرے مستحق عبادت سمجھ کے تو یہ بندہ بھی مشرک بن جاتا ہے، یہ بندہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ مشرک بن جاتا ہے۔ تو بہر صورت انشاءاللہ العزیز آگے جو اس کے بعد جو تعریفیں ہیں، آگے شرک کی اقسام ہیں، وہ اگلے جمعے میں نے عرض کرنی ہے۔